صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات جشن غریب نواز میں شرکت فرمانے والے تمام دیالو سنی جنتی مسلمان، بالخصوص نوجوان کمیٹی اور معزز صدر جلسہ اور سرپرست جلسہ دانشوران قوم ملت کی یہ غایت مہربانی ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الاولیاء، سلطان الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ جشن کا انعقاد ہوا۔ زمین آسام کی ہے، مٹی آسام کی ہے، لیکن اس دھرتی کو نسبت ہندوستان کے راجہ غریب نواز سے ہے، جن کے قدم کی برکت سے پورا بھارت مالا مال ہے۔ اگر وہ غریب نواز نہ آئے ہوتے، غریب نواز اگر ہندوستان میں قدم نہ رکھے ہوتے تو آج ہم لوگ ایمان کی دولت سے مستفید نہیں ہوتے۔ غریب نواز کا قدم نہ آتا اس بھارت میں، ہمارے سینے میں قرآن نہ ہوتا، ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں حدیث کے صفحات نہیں ہوتے، ہمیں وضو بنانے کا ڈھنگ کوئی نہیں بتلاتا، نہانے کا ڈھنگ کوئی نہیں بتلاتا، باپ ماں کا پیار نہیں بتلاتا، بھائی بہنوں کا سبق نہیں سکھلاتا، علم سے زندگی آراستہ کرنے کا شعور نہیں عطا ہوتا۔ یہ غریب نواز کا احسان ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک غریب نواز کا احسان سر سے پاؤں تک ہے۔ پوری زندگی ہم اس احسان کو نہیں بتائیں جتنا احسان غریب نواز کا ہے۔ حضرات، وقت کی نزاکت ہے جو کسی گوشے کو طول نہیں دے سکتا، لمبی بات نہیں کر سکتا۔ دھیرے دھیرے وقت ضائع نہیں ہوا اور کچھ اوقات بڑے لمحات ہیں، اور بالخصوص میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، ایک ایک پیسے کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی جتن کرتے ہیں۔ جب کسی کا کاروبار بندہ ہوتا ہے، امام صاحب دعا کریں، پیر صاحب دعا کریں، دعاؤں کی بھیک مانگتے ہیں اپنے امام کی بارگاہ میں۔ معمولی بات نہیں ہے پیسے کمانا، یہ مقدر سے اللہ نے روزی دیا ہے۔ ایک پیسے کی قدر کیجئے، اور جب جائز طریقے پہ اس کا خرچ کیجئے گا تو خرچہ آپ کریں گے، برکت خدا دے گا۔ خرچہ آپ، برکت پروردگار، دولت کسی کی طاقت سے نہیں، رب کے فضل و کرم سے ہوتی ہے۔ حضرات، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اور آپ اپنے آپ کو فخر سے مسلمان ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ اس لیے وقت کو برباد نہیں کیجئے، جو جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھئے اور اطمینان کے ساتھ چند باتیں سنیے۔ آج کے پورے جلسے کا نچوڑ ماں حسد، جذبہ، ایمان، ابھی ماں کے تعلق سے آپ نے سنا تھا۔ میں آپ کو میسج دینا چاہوں گا، آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، ورنہ ہر کے ہاتھ میں نیٹ ہے، موبائل ہے، سرچ کیجئے، کبھی ماں کی فضیلت، کبھی باپ کا پیار، کبھی کاروبار، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ کا بیان سننے کو مل جائے گا۔ لیکن اتنا جو خرچہ آپ نے کیا ہے، آج کے جلسے سے آپ کو کیا ملے گا، آپ کو کیا میسج ملے گا؟ کل کوئی آپ سے پوچھے گا، آپ جشن غریب نواز میں گئے، وہاں مولانا نے کون سا پیغام دیا تھا، کون سی بات کہی تھی، کیسا پیغام دیا تھا؟ نماز پڑھنے کو کہا تھا نہیں، روزہ کر رکھنے کو کہا تھا یا نہیں، زکوٰۃ دینے کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو آپ سیکھیں اور سیکھ کر کے جائیں تاکہ یہ دھرتی بھی گواہ ہو جائے کہ یہ وہ زمین وہ ہے جو غریب نواز کے نام پہ جلسہ سجا تھا اور ان کی محبتوں کا چراغ جلایا تھا، جہاں پہ نماز کا بھی سبق ملا تھا، روزے کا بھی شعور ملا تھا، زکوٰۃ کا بھی سبق ملا تھا، باپ ماں کا پیار ملا۔ آپ سنے گو سے غریب نواز کے جشن میں بیٹھ کر سرکار غریب نواز آئے، سرکار غریب نواز نے اپنی پوری زندگی کا مختصر حصہ باپ کے آغوش میں، ماں کے آنچل میں دعاؤں کی بھیک مانگا ہے، اور ان کی دعاؤں کا سہارا جب غریب نواز علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ علم، ایجوکیشن، تعلیم، چلے اب کہاں جا رہے ہیں؟ غریب نواز اپنے ماں کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں، اور ماں کی چوکھٹ پہ جا کے کہتے ہیں، ماں، اے ماں،
सीखने के लिए जा रहा है, इल्म से सीना मुनव्वर करने जा रहा है। ये माँ आपने मुझे दूध पिलाया है, ये माँ आपने बचपन से मेरी जीवन का परवान चढ़ाया है। ये मेरी माँ, आपकी बारगाह में आपका बेटा हाजिर है, आप दुआ दें, आपकी दुआ मिल जाएगी। गरीब नवाज को इल्म भी आ जाएगा और अमल की दुनिया में इनकलाब भी आ जाएगा। कहां पहुंचकर दुआ ली। आज कहना चाहूंगा अल्लाह जवानों को तौफीक दे कि लोग जलसे में उछलते बहुत हैं, लेकिन माँ का प्यार समझते नहीं। माँ का ममता क्या है, माँ की मोहब्बत क्या है, बयान करूंगा। हर बुजुर्ग ने बुजुर्गी के मनसब को पाने के पहले माँ का तलवा चूमा, माँ का तलवा चूमा है। गरीब नवाज माँ के तलवे को चूमकर दुआओं की भीख मांगते हैं और दुआ लेकर के चलते हैं। जहां गए अल्लाह ने वही कामयाबी दी, जिस जगह गए वही कामयाबी मिली। पैदा हुए खुरासान में, पैदा हुए संजर में, आए हिंदुस्तान में, ये माँ की दुआ का सदका था कि पूरे भारत में इस्लाम का परचम लहराया। अल्लाह हम गरीब नवाज के मानने वालों को भी सीने और हृदय में माँ का प्यार अता फरमाए। मोहब्बत से सारा मजमा दोनों हाथ को उठाइए, माँ के नाम पे एक हाथ, बाप के नाम पे एक हाथ, और मोहब्बत से नारा लगाओ। तुझे रसूलुल्लाह ने दीन का मददगार कहा है, दीन का मददगार कहा है। और जिसको रसूलुल्लाह ने कहा है इसकी मजाल के उसे काट दे। रसूलुल्लाह ने कहा दीन के मददगार, और मदद ऐसी किया है गरीब नवाज ने, बच्चे पे निगाह डाला है तो बचपन सुधार दिया है, जवान पे निगाह डाला है तो जवानी सुधार दिया है, जिंदों पे निगाह डाला तो जिंदगी बदल दिया है, और मुर्दों पे निगाह डाला तो जिंदगी दे दिया है। मुर्दों पे निगाह डाला तो जिंदगी दे दिया है। गरीब नवाज की चौखट पर, गरीब नवाज की बारगाह में एक बूढ़ी औरत सी शक्ति तलपती बिलखती आई। हुजूर, हाकिम अजमेर ने मेरे बेटा को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। कहाँ चढ़ाया है? फांसी के फंदे पे। कहाँ का हाकिम है? अजमेर का, उसी अजमेर वाले के नाम से है, अजमेर शरीफ। मुकम्मल तौर पे ध्यान हाजिर रखें, वक्त बहुत कम है जिस बड़ी तेजी के साथ सिमटना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ मैसेज दूं। गरीब नवाज की बारगाह में एक औरत आई, हुजूर मेरे बेटे को अजमेर के हाकिम ने नाजायज तौर पर, एक होता है जुर्म और एक होता है बेजुर्म, बिला कसूर के फांसी की सजा दे दी, और मेरा बेटा फांसी के फंदे पे चढ़ा, फांसी पड़ गई। गोया मेरा बेटा अब जिंदा नहीं है। मुसीबत कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कष्ट कठिनाई कितनी बड़ी है। बेटे की लाश सूली पे लटकी है, लेकिन वो बूढ़ी औरत गरीब नवाज की बारगाह में इसलिए आई कि इनको अजमेर भेजने वाले, मदीने वाले आका ने अजमेर भेजा, बनाने के लिए भेजा है। अब सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ये बूढ़ी औरत रो रही है, कलप रही है, सिसक रही है। जैसे ही गरीब नवाज ने सुना
ارشاد فرماتے ہیں سرکار غریب نواز، اے بوڑھی تیرا بیٹا کہاں ہے، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ غریب نواز چلے، جب چلے اس بوڑھی عورت کے ساتھ، دیکھا بیٹا پھانسی کے پھندے پہ چڑھا ہے، پھانسی دے دی گئی، سولی پہ بیٹے کی لاش پڑی ہے، سر الگ جسم الگ گھر الگ، ماں بے چینوں پہ کھڑا ہے۔ اس ماں سے پوچھے بیٹے کا پیار، جب بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ماں پوری رات روتی ہے، دعا مانگتی ہے مولا اگر بیماری دینا ہو تو مجھے بیمار کر، میرے بیٹے کو جیون عطا کر دے، میرے بیٹے کو لائف عطا کر دے، میرے بیٹے کو زندگی دوبارہ لوٹا دے۔ اے کاش اس ماں کے ہردے سے کوئی پوچھے، جو بیٹے کا پیار ماں کے سینے میں ہوتا ہے وہ پوری کائنات کے کسی دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ ماں کا پیار اور ماں کا ہردے ہے۔ ماں بے چین اپنی زندگی میں جس بیٹے کو پالا، جس بیٹے کی پرورش کیا، جس بیٹے کو سینے سے چمٹا چمٹا کر چھاتیوں سے دودھ پلایا، لوریاں اور تھپڑیاں دی تھی، آج وہ ماں اپنی نگاہ سے بیٹے کی لاش دیکھ رہی ہے۔ ماں کے ہردے پہ کیا گزرا ہوگا، کتنا دکھ رہا ہوگا، کتنی تکلیف رہی ہوگی۔ ایسی بے کسی کی عالم میں اجمیر والے آقا اس بیٹے کے قریب جاتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں بوڑھی یہ تیرا بیٹا کہاں حضور، یہی میرا لاڈلا اکلوتا بیٹا ہے، حاکم اجمیر نے ناجائز طور پہ پھانسی دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، سرکار غریب نواز نے اپنا عصا لیا، اپنا عصا لاٹھی، بزرگوں کی پیر صاحب کی لاٹھی دیکھی ہوگی آپ نے، وہ عصا مبارک ہے، اور اس عصا کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے 16ویں پارے میں، 16 پارہ میں حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا قَالَ عَصَايَا، یہی میرا عصا ہے، یہی میری لاٹھی ہے۔ تو یہ نبیوں سے چلا ولی تک پہنچا، یہ عصا، یہ لاٹھی غریب نواز نے لیا ہے، اور غریب نواز نے لاٹھی لے کر اسی پھانسی کے پھندے پہ، جو بیٹا پھانسی کے پھندے پہ پڑا ہے، غریب نواز نے اپنی لاٹھی لی اور اس بچے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے بیٹا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، زبان غریب نواز کی، بیٹا پھانسی کے پھندے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ میسج ہو سکتا ہے غلط مس مائنڈ ہو جائے، مس مائنڈ ہو جائے۔ زندگی دینا خدا کا کام، زندگی دینا خدا کا کام ہے۔ کوئی پوری بھارت میں جو کہہ دے کہ میں مردہ کو زندہ کر دوں گا، جس مردے کو زندہ کیا ہے اسی کا نام غریب نواز ہے، اسی کا نام غریب نواز ہے۔ سرکار غریب نواز نے زندہ کر دیا۔ پورا ہندوستان حیرت میں ہے، پورا بھارت ماتھا میں حیرت و استجاب کا ٹیکا لگایا ہوا ہے۔ یہ کیسا انقلاب آیا، مردے کو زندہ کر دیا غریب نواز نے۔ کہا حضور یہ زندگی کیسے دوبارہ مل گئی، یہ دوبارہ حیات کیسے مل گئی؟ تو غریب نواز نے فرمایا، کہا سنو، جو ولی ہوتا ہے نبی کا پرتو ہوتا ہے، نبی کا جیرکس ہوتا ہے، نبی کا فوٹو کاپی ہوتا، جو اصل میں رہی اوریجنل میں کاغذ میں رہتا، وہی ڈپلیکیٹ کاغذ میں بھی تحریر آتی ہے، وہی فوٹو وہی پکچر، وہ ساری چیزیں وہی آتی، جو اس میں لکھا ہوگا وہی اس میں لکھا ہوگا، جو اس میں حکم ہوگا وہی جیرکس میں حکم ہوگا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ولی ہوتا ہے وہ جو نبی کا جیرکس ہوتا ہے، نبی کا کچھ پاور رکھتا ہے، نبی کا پاور رکھتا ہے۔ اور نبی کون ہوتے ہیں؟ النبوۃ ذل الالوہیہ، نبی اللہ کا پرتو، گویا بندہ دے اللہ مردہ کو زندہ کرے گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ بات ذہن میں سمانے کے لیے اللہ دکھلا رہا ہے کہ مردہ زندہ کرنا خدا کا کام، لیکن
جب اللہ اپنی قدرت دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو ذرا مجھے دکھلا کہ مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا 4 پرندہ لیجئے ذبح کیجئے، گوشت کو قیمہ کوٹ دیجئے، سب کو ملا دیجئے، 4 پہاڑ پہ گوشت کو رکھیے، ثم یاتیہن کسعیا، پھر اس کو پکاریے، دیکھیے وہ پرندہ جو ذبح کیا، جس کے گوشت کا قیمہ کوٹا دیا، وہ دوبارہ زندہ بھی ہو جائے گا اور زندہ ہو کر کے اڑنا بھی شروع کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے پیغمبر آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا مولا یقین تو ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن نظر سے دیکھوں گا تو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل سے جو دیکھ لوں گا دل کو شانتی مل جائے گا، دل کو اطمینان مل جائے گا۔ اللہ نے کہا کیجئے، ذبح کیا انہوں نے، قیمہ کوٹا انہوں نے، بوٹی بنائی حضرت ابراہیم نے، 4 پہاڑی پہ رکھا حضرت ابراہیم نے، پکارا ابراہیم نے، پکارنا ان کا کام، زندگی دینا پروردگار کا کام ہے۔ اب خدا دنیا کو سکھلا رہا ہے، کہا سن لو زندگی دینا خدا کا کام، لیکن جب بندوں کو سمجھ میں نہ آوے تو خدا نبی کو پاور دیتا ہے کہ زندہ کر کے دکھلا دیجئے۔ جب اللہ کا نبی زندہ کر سکتا ہے تو خدا بدل دے اولا زندہ کرے گا۔ حضرات یہ ہے اللہ کی قدرت، جب نبی زندہ کر سکتے ہیں تو یہ بات کنفرم ہو جاتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب ایک چیز، ولی نبی کے پرتو ہیں، غریب نواز نبی کے پرتو ہیں، غریب نواز نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا، اور جب دوبارہ زندگی دے دیا تو اب کہا غریب نواز آپ نے کیسے اس کو زندہ کیا؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں سنو، ولی نبی کا پرتو زیرکس ہوتا ہے، نبی کی طاقت خدا ولی کو دیتا ہے کہ زمانہ جب نہ مانے، زمانہ جب نہ سمجھے، دنیا جب نہ مانے تو ولی کو یہ طاقت اور پاور دیتا ہے۔ اے ولی آپ کسی کو زندہ کر دیجئے تاکہ سمجھ میں آوے، جب نبی کا کلمہ پڑھنے والا زندہ کر سکتا ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کیسے نہ زندہ کرے گا؟ اور جب نبی زندہ کریں گے تو خدا کیسے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بہت تیزی کے ساتھ آپ کے بارگاہ محبت میں غریب نواز کی ذات وہ ہے، اگر اپنا تصرف اپنا پاور دکھلاویں، کسی بیمار کو دعا کر دے تو شفا مل جائے، کسی کا دکان ٹھپ ہو، غریب نواز اگر اس کے لیے پانی میں دم کر دے، پانی چھڑک دے تو دکان چلنے لگے۔ غریب نواز اگر کسی پریشان کی پریشانی کے لیے دعا کر دے تو پریشانی کا حل ہو جائے۔ غریب نواز اگر کسی مردے پہ نگاہ ڈال دے تو زندگی مل جائے۔ اس غریب نواز کی بارگاہ میں پوچھیں، اب سیکھنا ہم کو غریب نواز سے ہے آج کیا کیا سیکھنا ہے؟ اے غریب نواز آپ کو یہ پاور ملا کیسے؟ آپ کو یہ شکتی ملی کیسے؟ آپ کو یہ طاقت ملی کیسے؟ میں آیا ہوں مظفرپور کے علاقے سے، مظفرپور کے علاقے سے، ہر جگہ کی پہچان ہوتی ہے۔ ابھی شاید قطب الدین آسام یہ بڑے خلوص مند انہوں نے تمام علماء کرام کو یہ کہہ کر کے اعلان فرمایا کہ آسام کا مشہور ہے یہ رومال، یہ گمچھا۔ میں گوہاٹی سے پہلے کئی دفعہ آیا، وہاں بھی گوہاٹی والوں نے یہ رومال دیا تھا اور آج بھی یہ رومال پیش کیا گیا، تو یہ کنفرم سمجھنے کی بات ہے کہ آسام کا مشہور ہے رومال۔ اگر یہ گمچھا پہن کر کے کوئی راجستھان جائے تو راجستھانی نہیں کہے گا، مہاراشٹر چلا جائے تو مہاراشٹر کی پہچان نہیں ہوگی، سعودی چلا جائے تو سعودی کا پہچان نہیں ہوگا۔ یہ گمچھا جہاں جائے گا ٹریڈ مل جائے گا، انڈیکیٹر معلوم ہوگا کہ یہ آسامی ہے۔
نہیں تو آسام والوں سے کنیکٹ ہے. بے شک ہے نا بھائی؟ یہ گمچا تو بہرحال ہر جگہ کی کچھ پہچان، ہر جگہ کی کچھ پہچان ٹریڈ. اسی طرح بہت ساری جگہوں کی کچھ چیزیں ہیں جو مشہور ہے. مصر کا قند، ملک مصر کا قند بڑا مشہور ہے. آپ بنارس میں جائیے تو بنارسی پان، بنارس کی ساڑی بڑی مشہور ہے. آپ ہندوستان کے جس ملک میں جائیے ہر جگہ کی کچھ خصوصیت. ہمارے حاجی پور میں جائیے تو وہاں کا کیلا، مظفر پور میں جائیے تو وہاں کی لیچی. اور ایمان والوں سے پوچھئے کہ مظفر پور کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے، تو مظفر پور کی سب سے بڑی پہچان تیغی ہے. تیغی، یہ تیغی کیا ہے؟ یہ تیغی کیا ہے؟ تیغیوں سن لو. اس لیے کہ جہاں غریب نواز سے نسبت ہے وہاں سرکار تیغ علی سے بھی تو تیغیوں سن لو. ماں کے شکم سے تیغ علی پیدا ہوئے، ولی بن گئے، پیدائشی ولی، مادرزاد ولی. جب پیدا لیے ماں نے بڑی محبت سے ان کا پروان چڑھایا. جب دودھ پینے کا زمانہ ہے، غریب نواز نے ماں کی دعا لی، ماں کا طلبہ چوما. سرکار سلطانی علیہ رحمت الاسلام بچپن ایک عالم ہے. ماں سو جاتی اور سرکار سلطانی رات کے سناٹے میں اپنے ماں کا طلبہ چومتے رہتے. محبت سے، محبت سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضیلت والدین، عظمت والدین، رفعت والدین، مقام والدین، مرتبہ والدین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کا طلبہ چومتے. ماں پریشان، یا اللہ بیٹے کو کیا ہو گیا؟ بیٹے کو کیا ہو گیا؟ اور جب ماں جگ جاتی بیٹے کے پیار میں تو سرکار سلطانی چپکے سے کونے میں جاتے اور انگلی پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. یا اللہ، یا اللہ، اس بیٹا کو کیا ہو گیا؟ حدیث سنیے، حدیث سنیے. بہت بات کہنی تھی لیکن وقت نہیں دیا گیا. بہت بات کہنی تھی آپ اس ٹاپک سے کہ بزرگوں کو یہ مقام ملا کیسے. آج ہم لوگ صرف نعرہ لگانے میں ہیں، دھوم مچانے میں ہیں. بزرگوں کا کردار پڑھیے، بزرگوں کا کلچر پڑھیے، ان کی زندگی کی تہذیب دیکھیے، ان کی سوسائٹی دیکھیے کہ وہ کیا تھے کہ ان کی نگاہ پڑ جاتی تو زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی. سرکار سلطانی کی ماں جب جگتی تو دیکھا کہ بیٹا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. کون بیٹا ہے بھائی؟ 2 سال کا بیٹا ہے، یہ دودھ پینے والا. اس کو کیا پتا کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، باپ کا پیار کیا ہوتا ہے. لیکن جو ولی ہوتا ہے بچپن میں بھی ماں کا پیار جانتا ہے، ماں کی اہمیت جانتا ہے. اور پھر یہی سرکار سلطانی حاجی شاہ طیب علی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی عشق و عرفان میں گزارا ہے، یہی سرکار سلطانی حاجی شاہ طیب علی رحمت اللہ علیہ ان کے بچپنے کی تاریخ دی ہے. اور جب ماں کی دعا لی اور ماں نے دعائیں دی تو سرکار سلطانی کہاں ہے؟ کلکتہ. سرکار سلطانی کہاں بھائی؟ کلکتہ. اور گھر کہاں ہے سلطانی؟ مظفر پور. مظفر پور کے علاقے کی ایک تیل بیچنے والی عورت سرکار سلطانی کی چوکھٹ پہ آئی. حضرت کسی صاحب کی الٹو گاڑی راستے میں کھڑی ہے، برائے مہربانی وہ ذرا سائیڈ کر دیں. تیز پور کی کوئی نمبر کی گاڑی ہے، الٹو گاڑی، الٹو کار، وہ راستے سے سائیڈ میں کر دیں برائے مہربانی.
جھوم کے ضرور شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار سرکاہی کلکتہ آنے والی عورت مظفر پور سرکاہی ان کے گھر پہ. ولی کہاں رہتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ اجمیر سے آسام کے جورہاٹ برپول نیو کالونی میں بیٹھے. کیا سرکار سرکاہی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا غریب نواز نہیں دیکھتے ہیں؟ غوث اعظم نہیں دیکھتے ہیں؟ غوث اعظم تو کہتے ہیں کہ میں دنیا ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں کوئی رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. غریب نواز کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں، جو جہاں رہتا جہاں سے غریب نواز کو پکارتا میں وہیں سے سن لیتا ہوں. ہم کیا بیٹھے ہیں غریب نواز دیکھنا؟ سرکار سرکاہی کلکتہ گھر مظفر پور آنے والی گھر پہ آنے کے ساتھ دروازے پہ پہنچی ہے. دیکھتی کیا کہ لاٹھی کا سہارا لے کر سرکار سرکاہی باہر نکلے اور وہ عورت کہتی ہے بابا بابا کرپا کر دیجئے بابا، حیضہ کی بیماری، گاؤں خالی، روزانہ 10 لاش 20 لاش نکل رہی ہے، میرا 3 بیٹا مر گیا بابا، ایک آخری بیٹا بیمار ہے، بچنے کی امید نہیں ہے بابا کرم کیجئے. سرکار سرکاہی بظاہر بیٹھے ہیں کلکتہ اور یہ عورت بات یہاں ان کے دروازے پہ کر رہی ہے. سرکار سرکاہی فرماتے ہیں جا، اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو نجات فرمائے گا اور اللہ اسے صحت کلی عطا فرمائے گا. سرکار سرکاہی نے دعا دیا، یہ عورت گھر چلی گئی. 3 دن کے بعد پورے گاؤں کی بیماری ختم ہو گئی، بیمار بیٹا بھی شفا پا گیا. اب سرکار سرکاہی کے گھر 3 دن کے بعد وہی عورت آتی ہے، مٹھائی لے کر نذرانہ دے کر. کہا بابا کہاں ہے؟ سرکار سرکاہی کی ماں بیٹھی ہے. کہا بابا تو کلکتہ ہے. کہا پرسوں بابا سے ملاقات ہوئی، پرسوں بابا سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کبھی کلکتہ. لیکن واہ، جس ماں نے چھاتیوں سے دودھ پلایا تھا تو بیٹوں کو ولایت بھی عطا کیا تھا. ماں سمجھ گئی کہ یہ سب نگاہ کرم ہے. ماں بات کو پوشیدہ رکھی، کیا بات ہے؟ کہا یہ نذرانہ تحفہ سرکار نے بابا نے دعا کر دیا، بیٹے کو اللہ نے صحت دے دیا، انہی کی خوشی میں یہ سب ان کو سوغات لے کر کے آئی ہوں. 1 مہینہ کے بعد سرکار سرکاہی جب پہنچے تو ماں کہتی ہے بیٹا تو آیا کب اور اس کو دعا کب دے دیا؟ سرکار سرکاہی فرماتے ہیں ماں یہ سب آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آپ نے دعا دے دی. بیٹا کلکتہ میں رہتا ہے تو گھر کی چوکھٹ پہ حاضر رہتا ہے، گھر کی چوکھٹ پہ حاضر رہتا ہے. اور جب اس زمانے ایک چیز ولی کو اس زمانے کے ولی سے سمجھیں، کون سمجھے گا؟ پیتل اور سونا میں فرق کون کرے گا؟ جو جوہری ہوگا. ولی را ولی نشاناشر اسی زمانے کے ٹکر کے ولی کا نام ہے شاہ غلام فرید باریک پور کلکتہ. اور مظفر پور کے ولی سرکار سرکاہی. میں جس دیار سے آیا ہوں سرکار سرکاہی کا میں نہیں بولتا، میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ سرکار سرکاہی کا فیضان بولتا ہے، ان کا فیضان بولتا ہے. کیوں؟ اس لئے کہ میرے دادا سرکار سرکاہی کے مرید تھے، اس لئے تیغی رنگ ہے، تیغی فیض ہے. جہاں رہتا ہوں ان کا فیض برستا رہتا ہے اور پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی نظر کرم ہے. سبحان اللہ، بھارت میں اسلام کا پرچم ہے. بے شک بے شک. حضرات گرامی، سرکار سرکاہی فرماتے ہیں ماں آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ بیٹا جہاں رہتا ہے سب کو دیکھتا ہے. یہ سرکار سرکاہی کو ماں کی دعاؤں کا فیضان ملا. اب وہ اس زمانے کے ولی سرکار سرکاہی کے بارے میں فرماتے ہیں کلکتہ ان کے بھی مرید ان کے بھی مرید. آج دیکھیے گا دنیا میں 2 پیر ایک اسٹیج پہ ہو جائیں تو دنگا ہوگا. کچھ لوگ کہا یہ پیر صاحب کو پہیے دیجئے، جو ان کا مرید نہ ہمارا پیر صاحب پہیے بولے. آج دیکھیے گا پریکٹیکل، میں نے جو اور دیکھا اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے مرید کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور پیر کو بھی بزرگوں کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا. بزرگ ایسے ہی کوئی نہیں ہوتا، جس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا سنگم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. سرکار سرکاہی کہ بھی مرید ان کے ساتھ، ان کے بھی مرید ان کے ساتھ، دونوں پیر صاحب ایک جگہ دونوں کے مرید آپس میں بات کر رہے ہیں. جب بات کرنے لگے
تو شاہ غلام فرید باریک پوری رحمتullah علیہ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر سرکار سرکائیں بیٹھے ہیں، تو سرکار سرکائیں فرماتے اپنے مرید کو، مرید ان کا کیا کہتے ہیں، اتنے بڑے ولی کی بارگاہ میں کچھ دعا کرانا لو، کچھ دعا کروا لو، یہ حضرت دعا کر دیں گے تو تیرے حق میں ان کی دعا قبول ہو جائے گی، زندگی میں سدھار آ جائے گا، زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ اتنا کہا تھا سرکار سرکاری نے کہ شاہ غلام فرید باریک پوری مچل کے کہتے ہیں اے مرے مریدو ذرا غور کرو، یہ تیغ علی کو سمجھو، تیغ علی کو سمجھو، یہ مرشد ہے، مرشد، اور مرشد کامل ہے، پیر کامل ہے۔ میں تو دعا کروں گا، دعا مانگوں گا، تو دعا کرتے کرتے مانگتے مانگتے دعا قبول ہوگی۔ اور سرکار سرکاہی تیغ علی شاہ اس ولی کا نام ہے، اس مرد کلندر کا نام ہے جو کہہ دیں گے خدا قبول کر لے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے شعر لکھا، زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، ہاتھ سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ یہ سرکار سرکاہی ہیں، سرکار سرکاہی عالم، اور اتنے بڑے علم کے جوہر جس میں نگاہ ڈال دیں اسے بھی عالم بنا دیں۔ ابھی یہ دیکھیے بہت بیچارے اس وقت سے پریشان ہے بھوجپوری کے لیے، اسی بھوجپور کے علاقے